بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحوار الثانی، مہجع اور مسکن کے بارے میں یہ دوسرا حوار ہے کہ سوتے وقت سونے کے حوالے سے جو گفتگو عربی میں کی جاتی ہے، جو جملے اور جو اسلوب استعمال کیے جاتے ہیں، وہ آج آپ حضرات کے سامنے بیان کیے جا رہے ہیں۔ سب سے پہلا لفظ ہے کیف کانت لیلتک الماضیہ، گزشتہ رات آپ کی کیسی رہی، یعنی کل کی رات کیسی تھی، تو اس کو کہتے ہیں عربی میں کیف کانت لیلتک الماضیہ۔ لیلہ چونکہ مؤنث استعمال ہوا ہے اس لیے الماضیہ لے کر آئے گا، اور اسی طرح کانت فعل ناقص لے کر آئے، اور وہ فعل ناقص میں مؤنث کیف کانت لیلتک الماضیہ۔ لا تسأل عن هذا فقد لازمني السهاد وفارقني الرقاد۔ لا تسأل عن هذا، اس بارے میں مجھ سے مت پوچھو۔ سأل يسأل فتح سے اس کا معنی ہے سوال کرنا۔ لا تسأل عن هذا، اس کے بارے میں مت پوچھو۔ فقد لازمني السهاد، لازم یلازم ملازمہ کہتے ہیں کسی کے ساتھ متصل رہنا، چپکے ہوئے رہنا، ساتھ رہنا۔ لازمنی السہاد، بے خوابی میرے ساتھ رہی، یعنی ساری رات، یعنی میں نہیں سو پایا۔ اس کے لیے عربی میں جملہ لاتا ہے فقط لازمنی السہاد، یعنی پورے رات بے خوابی میں مبتلا رہا۔ وفارقنی الرقاد، اور فارق یفارق، مفارقہ کہتے ہیں جدا ہونا۔ رقاد جو ہے وہ نیند کو کہتے ہیں، اور سکون کو بھی کہتے ہیں، موت کو بھی کہتے ہیں۔ رقد یرقد، اس کا معنی ہے نثر سے سونا، یعنی وفارقنی الرقاد، اور مجھ سے جدا ہو گئی نیند۔ لازمنی السہاد وفارقنی الرقاد، بے خوابی یعنی مسلسل بے خوابی میں مبتلا رہا، اور نیند جو ہے وہ مجھ سے جدا ہو گیا۔ اسی طرح اب دوسرا لفظ ہے کہ لما، کیوں۔ لما کا معنی ہے کیوں۔ اشر اصابک، کیا آپ کو کوئی شر پہنچی، کیا کوئی مصیبت پہنچی۔ اصاب یصیب، اصابہ کہتے ہیں پہنچنا، لگنا۔ ام تشخص لک شبح فاذعرک، تشخص یتشخص، تشخص کہتے ہیں نظر آنا، کسی کے کوئی سایہ نظر آنا یا کسی کے نقل اتارنا۔ ام تشخص لک شبح، یا آپ کو نظر آیا کوئی سایہ، فاذعرک، جس نے آپ کو ڈرایا۔ اذعر یذعر، اذعار ڈرانا۔ اما تکف عن المزاح حتی ما تسخر من الآخرین وتستہزئ بهم۔ اما تکف عن المزاح، مزاح مذاق کو کہتے ہیں۔ تکف واحد مذکر حاضر کا صیغہ ہے، کف یکف، اس کا معنی ہے روکنا، رکنا۔ اما تکف عن المزاح، آپ مذاق سے کب باز آئیں گے، کب رکیں گے۔ حتی ما تسخر من الآخرین، کب تک دوسروں کے اوپر ہنسیں گے۔ سخیر یسخر، مذاق اڑانا، کب تک دوسروں کا مذاق اڑائیں گے۔ وتستہزئ بہم، اور ان کے ساتھ مذاق کریں گے۔ استہزأ یستہزئ، استہزاء کہتے ہیں کسی کا مذاق اڑانا۔ سخیر یسخر، مسخرہ کرنا، ہنسنا، تفریح کرنا۔ اردت ملاطفتک فلیتوسع صدرک، اردت، اراد یرید، ارادہ باب افعال سے اس کا معنی ہے چاہنا۔ ملاطفہ دلجوئی کو کہتے ہیں، کسی کی دل کو خوش کرنا۔ میں نے آپ کی دلجوئی کرنے کا ارادہ کیا۔ فلیتوسع صدرک، اپنے دل کو کشادہ رکھو۔ فلیتوسع صدرک، یعنی آپ کا دل کشادہ ہونی چاہیے۔ توسع، یتوسع اس کا فاعل ہے صدر۔ فلیتوسع صدرک، چاہیے کہ آپ کا دل کشادہ رہے۔ ولیہدأ بالک، ہدأ یہدأ، اس کا معنی ہے سکون سے رہنا، رکنا، یعنی بال حالت کو کہتے ہیں۔ ولیہدأ بالک، اور آپ کی حالت جو ہے وہ مطمئن رہے۔ یا اخی، ہے میرے بھائی، یعنی آپ مطمئن رہیں
اور اپنے دل کو کشادہ رکھیں، میں صرف آپ کی دلجوئی کرنا چاہتا ہوں۔ اس لفظ کے لیے یہ جو اردو کی تعبیر ہے اس کے لیے عربی آتا ہے اردت ملاطفتک فلیتوسع صدرک ولیہدأ بالک یا اخی۔ اگلا لفظ ہے الذی اذهب عنی نومتی وارق مضجعی الکلاب الطیارۃ اعنی البعوض۔ الذی اذهب عنی نومتی، جو الذی وہ چیز، اذهب عنی نومتی جو مجھ سے میری نیند لے گیا۔ اذهب یذهب، اذهاب کا معنی ہے لے جانا، باب افعال سے ہے۔ ذهب یذهب اس کا معنی ہے لے جانا، خود جانا۔ اذهب کا معنی ہے لے جانا۔ عنی مجھ سے، نومتی میری نیند، وارق مضجعی الکلاب الطیارۃ۔ ارق جو ہے وہ سمع سے، عرقہ بھی استعمال ہوتا ہے، اور ارق یعرق تعریق باب تفعیل سے بھی استعمال ہوتا ہے۔ اس کا معنی ہے کہ بے خواب کرنا، باب تفعیل سے اس کا معنی ہے بے خوابی میں مبتلا کرنا، اور باب سمع سے ہو تو اس کا معنی ہے کہ بے خوابی میں مبتلا ہونا۔ ارق مضجعی، جس نے مجھے، یعنی مضجع لیٹنے کی جگہ کو کہتے ہیں، نیند مراد ہے، جس نے میری نیند کو بے خوابی میں مبتلا کر دیا۔ الکلاب الطیارۃ، وہ اڑنے والے کتے ہیں، طیار اڑنے والے، الکلاب کلاب کتے کو کہتے ہیں، کلب کی جمع ہے۔ اعنی البعوض، کلاب طیارہ کی وضاحت کر رہے ہیں کہ اعنی یعنی میری مراد، عنا یعنی ضرب سے اس کا معنی ہے مراد لینا، اعنی میں مراد لیتا ہوں البعوض مکھیاں، یعنی مچھر مکھیاں وغیرہ۔ نمبر اگلا دیکھیں، اما کانت عندک قلۃ فلم تنصبھا، آیا آپ کے پاس مچھردانی نہیں تھی؟ قلہ مچھردانی کو کہتے ہیں، قلل اس کی جمع آتی ہے۔ نصب ینصب، نصب کرنا، گاڑنا۔ فلم تنصبھا، آپ نے، فلم لم تنصبھا، آپ نے کیوں نہیں گاڑا؟ وتستریح من هذا الضار، استراح یستریح، استراحہ باب استفعال سے ہیں، آپ آرام حاصل کرتے من هذا الضار، اس ضرر چیز سے، یعنی العنا، ضار یا عنا مشقت کو کہتے ہیں، اس مشقت سے، یعنی اس مشقت سے، اس ضرر والے چیز سے آپ آرام حاصل کرتے ہیں۔ اما کانت عندک قلۃ فلم لم تنصبها وتستریح من هذا الضار او من هذا العنا۔ الناموسیۃ التي كانت عندي ردیئۃ، ناموسیہ مفرد جمع ناموسیات آتی ہے، یہ بھی مچھردانی کو کہتے ہیں۔ وہ مچھردانی جو میرے پاس تھی وہ ردیئہ، بیکار تھی، خراب تھی۔ فتخرقت، پھٹ گئی، تخرق یتخرق تخرقا، اس کا معنی ہے پھٹ جانا۔ فی غصون اسبوع، ایک یعنی چند ہفتوں کے درمیان، اسبوع ہفتے کو کہتے ہیں، یعنی ہفتے کے دوران ہی پٹ گیا، یعنی ہفتے کے دوران ہی وہ پٹ گیا، کیونکہ الناموسیۃ التی کانت عندی ردیئۃ فتخرقت فی غصون اسبوع۔ اسی طرح اگلا لفظ ہے لا علیک، آپ کو ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ سأدلک علی نوعیۃ محسنۃ وبسعر لا بأس بہ، لا علیک، آپ کے اوپر کوئی حرج نہیں، کوئی ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں۔ سأدلک، دل یدل، نصر سے اس کا معنی ہے رہنمائی کرنا، میں آپ کی رہنمائی کروں گا، علی نوعیۃ محسنۃ، اچھی کوالٹی پر، وبسعر لا بأس بہ، اور ایسی قیمت کے ساتھ کہ اس میں کوئی حرج نہیں۔ سعر قیمت کو کہتے ہیں، اسعار اس کی جمع ہے، لا بأس بہ اس میں کوئی حرج نہیں، یعنی ایسی قیمت کے ساتھ کہ اس میں کوئی حرج نہیں۔ ارى ان اتریث فی الشراء، میرا خیال ہے کہ میں انتظار کروں گا، میں انتظار کروں خریدنے میں۔ تریث یتریث، تریث اس کا معنی ہے توقف کرنا، توقف یتوقف توقفا، تأنی یتأنی تأنیا، تلکأ یتلکأ تلکؤا، ان سب کا معنی ہے توقف کرنا۔ میرا خیال ہے کہ مجھے خریدنے میں انتظار کروں۔ وسأستعمل مبید الحشرات، مبید مچھر مار دوائی کو کہتے ہیں، کیڑے مار دوائی۔ حشرات، حشرات الارض، زمین کی کیڑے مکوڑے، تو سأستعمل مبید الحشرات، میں کیڑے مار دوائی استعمال کروں گا۔
او علی الاقل طارد الحشرات، یا جو ہے وہ اس سے کم جو ہے وہ حشرات الارض کو بھگانے والا دوائی استعمال کروں گا، یا جس کو جو بجلی سے استعمال کیا جاتا ہے طارد الحشرات، یا اسی طرح مچھر بتی جو آج کل دھوئیں والا ہے وہ بھی اس کے بھی آپ کہہ سکتے ہیں طارد الحشرات، ٹھیک ہے، یا اسی طرح بعض بجلی کی پلگ میں لگاتے ہیں وہ استعمال کیے جاتے ہیں، وہ بھی مراد ہو سکتا ہے۔ تو اگلا لفظ ہے تراک تراجعت عندما سمعت الحشرات، تراک لگتا ہے کہ آپ نے تراجعت رجوع کر لیا، عندما سمعت شراء جب خریدنے کا آپ نے سنا، شراء خریدنے، جب آپ نے خریدنے کی بات سنی تو لگتا ہے کہ آپ نے جو ہے وہ رجوع کر لیا۔ راجع یراجع مراجعہ، اس کا معنی ہے رجوع کرنا، مشورہ کرنا بھی آتا ہے۔ تراجع یتراجع تراجعا یعنی رجوع کرنا۔ عندما سمعت الشراء، ارانی لا احتاج الیہا ساعتی، میرا خیال یہ ہے کہ اس وقت مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے۔ لا احتاج، احتاج یحتاج احتیاج ضرورت ہونا، مجھے اس وقت اس کی ضرورت نہیں ہے۔ تو اگلا لفظ ہے یا بخیل لا تکترث فی بدل مال لراحت نفسک، اے بخیل لا تکترث یعنی زیادہ مت سمجھو، لا تکترث، اکتراث یکتریث اکتراث، اس کا معنی ہے زیادہ سمجھنا، زیادہ لگنا۔ لا تکترث فی بدل مال لراحت نفسک، یعنی اپنے آپ کو راحت پہنچانے کے لیے مال لگانے کو زیادہ مت سمجھو، یا اس میں بخیلی مت کرو۔ لا تکترث کا معنی ہے بخیلی مت کرو، زیادہ مت سمجھو اپنے نفس کو راحت پہنچانے کے لیے مال لگانے کو میں۔ لست بذاک الذی تعنی، میں وہ نہیں ہوں جو آپ مراد لیتے ہیں۔ لست بذاک، میں وہ نہیں ہوں، الذی تعنی جو آپ مراد لیتے ہیں۔ وانما اضع الروبیۃ، میں پیسوں کو لگاتا ہوں، فی محلیہ اس کی جگہوں پر۔ وضع یضع، اس کا معنی اپنی جگہ پر رکھنا، لگانا۔ ولا ابذخ، بذخ یبذخ، فتح سے اس کا معنی ہے کہ میں عیش نہیں کرتا، عیش والی زندگی نہیں گزارتا۔ بذخ یبذخ، عیش و عشرت والی زندگی گزارنا، یا جو ہے بذخ یبذخ کا معنی ہے فخر کرنا، تکبر کرنا، غرور کرنا، ناز کرنا۔ لست بذاک الذی تعنی، میں وہ نہیں جو آپ مراد دیتے ہیں۔ انما اضع الروبیۃ، میں پیسے لگاتا ہوں، فی محلی اپنی جگہوں پر۔ ولا ابذخ، میں عیش والی زندگی نہیں گزارتا۔ اسی طرح اگلا ہے علی کل حال، جس حال میں بھی ہوتا ہے، عنا من ھذا الکلام، چھوڑو ہمیں اس کام کو، ان باتوں کو چھوڑ دو۔ ولنعرج علی ما یشغلنا، عرج یعرج تعریج، اس کا معنی ہے مائل ہو جانا، چاہیے کہ ہم مائل ہو جائیں اس چیز پہ جو ہمیں مشغول کریں، ٹھیک ہے۔ تو وما ہوا شاغلنا هذه الایام، آج کل ہماری مشغولیت کیا ہے؟ الکلام والفصاحت فی العربیہ، کلام اور عربی میں فصاحت، یعنی کلام سیکھنا اور عربی میں فصاحت سیکھنا۔ نعم ما قلت فهذا افضل شاغل، بہت اچھا آپ نے کہا، یہ سب سے بہترین مشغولیت ہے۔ تو یہ آپ کے سامنے رہنے کے حوالے سے، سونے کی جگہ کے حوالے سے کچھ گفتگو آ گئے، اور یہ انتہائی بہترین اچھے کلام ہیں، اور اچھے اسلوب اور بہترین جملے اس میں استعمال کیے گئے ہیں۔ تو ان کو آپ اچھی طرح یاد کریں اور آپس میں ان کو استعمال کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔